مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت ہوشیع نبی کی کتاب، اس کا 3 باب 7ویں آیت سے 11ویں اور 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ خداوند کا صندوق تمہارے سامنے اردن کے پار جائے گا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ تب خداوند نے ہوشیع سے فرمایا کہ آج کے دن میں تمام بنی اسرائیل کی نگاہ میں تجھے عزت بخشنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جانے کہ جیسا میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ بھی ہوں۔ اور تو ان کہنوں کو جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں حکم دے کر کہے کہ جب تم اردن کے کنارے کے پانی میں گھسو تو اردن ہی میں کھڑے رہو۔ لہذا ہوشیع نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ادھر آؤ اور خداوند اپنے خدا کا کلام سنو۔ اور ہوشیع نے کہا کہ اس سے تم جانو گے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے، اور کہ وہ تمہارے سامنے سے کنانیوں اور ہتھیوں، حوثیوں اور فروسیوں اور جاسوسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو دور کرے گا۔ دیکھو کہ کل دنیا کے خداوند کے عہد کا صندوق تمہارے سامنے اردن میں جاتا ہے۔ اور ایسا ہوگا کہ جب کہنوں کے پاؤں کے تلوے جو کل دنیا کے خداوند خدا کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں اردن کے پانی میں ٹھہریں گے، تب اردن کا پانی تھم جائے گا اور اوپر سے آنے والا پانی ٹھہر کر ایک ڈیر بن جائے گا۔ تب لوگوں نے اپنے خیموں سے کوچ کیا تاکہ اردن کے پار جائیں، اور کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے تھے لوگوں کے آگے تھے۔ تو جب صندوق اٹھانے والے اردن میں گھسے اور صندوق اٹھانے والے کہنوں کے پاؤں کے کنارے کے پانی میں ڈوبے، کیونکہ فصل کے تمام دنوں میں اردن اپنے کناروں کے اوپر سے بہتا ہے، تو پانی جو اوپر سے آتا تھا ٹھہر گیا، اور بہت لمبا سا ڈھیر شہر آدم کے قریب جو سورتان کے پاس ہے بن گیا، اور نیچے کا پانی جو عربہ کے سمندر بحر ملک کو جاتا تھا الگ ہو گیا، اور لوگ یرو کے مقابل پار گزر گئے۔ اور وہ کاہن جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے اردن کے درمیان خشک زمین پر کھڑے رہے، اور تمام اسرائیل خشک زمین پر گزرتا تھا، یہاں تک کہ سب لوگ اردن کے پار چلے گئے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 113، اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ ہاللیلویہ۔
اے خداوند کے عبدو ثنا گاؤ، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ اس وقت سے لے کر ہمیشہ تک خداوند کا نام مبارک ہو۔ آفتاب کے جائے طلوع سے اس کی جائے غروب تک خداوند کا نام مدح ہو۔ خداوند سب قوموں پر محتال ہے، اس کا جلال فلک سے اعلیٰ ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے؟ جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، پھر بھی فروختنی کر کے آسمان اور زمین پر نگاہ کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 18 باب 21 آیت 19 باب کی پہلی آیت تک۔ میں تجھے کہتا ہوں 7 بار نہیں بلکہ 7 کے 70 دفعہ معاف کر۔ تب پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا۔ تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 کندار کا قرض دار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر، میں تجھے سب ادا کروں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اسے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمتوں نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر، تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا۔ جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے، اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا، کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا، اگر تم میں سے ہر ایک
اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ اور یوں ہوا کہ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو وہ جلیل سے روانہ ہوا اور اردن کے پار یہودیہ کے علاقے میں آیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔